ابھی ہم انشاءاللہ جس چیز پہ کلام کریں گے وہ ہے تذکرہ نویسی کی تعریف، جس فن میں ہم مشغول ہونے جا رہے ہیں اور جس کے متعلق ہم کلام کرنے لگے ہیں اور جس پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس فن کی تعریف ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے فن کی تعریف ہی معلوم نہیں ہوگی تو ہم اس پہ کیا کام کریں گے؟ تو اس سلسلے میں فن تذکرہ نویسی کی تعریف کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ماضی میں کیونکہ اس کے مستقل قواعد اور اصول و ضوابط مدون نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی محققین اور علماء نے اسے مستقل فن کے طور پر دیا تھا، اس لیے اس کی مستقل تعریف بھی نہیں کی گئی۔ مجھے تو ابھی تک کسی کتاب میں نہیں ملی۔ ہاں البتہ اگر آپ دوستوں میں سے کسی کے مطالعہ میں آئی ہو تو وہ ضرور بتائے، اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی آپ سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ البتہ یہ جو تعریف بیان کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے خود کی ہے، اس میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں یہ تو آپ دوست ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کوشش کی ہے کہ جس موضوع پر ہم نے کلام کرنا ہے یہ تعریف اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کر دے۔ تو تذکرہ نویسی کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخصیت کی زندگی کے جملہ یا بعض احوال کو اس انداز میں بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس شخصیت سے متعارف ہو جائے۔ ابھی اس میں دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ بیان کیا ہے کسی شخصیت کی زندگی کے جملہ، یعنی کہ اس کی زندگی کے تمام احوال بیان کرنا، اور ایسا ممکن ہے کیونکہ آپ نے مختلف بزرگوں کے احوال کا مطالعہ کیا ہوگا، سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ولادت سے لے کر وفات تک، بلکہ کچھ واقعات جو ولادت سے قبل ہوں، جیسے سید اعلیٰ حضرت کے متعلق آتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے ان کی ولادت سے قبل ہی ایک بڑے اچھے خواب دیکھے تھے، اسی طرح دیگر جو بزرگ ہیں ان کے متعلق بھی ہے، اور پھر بچپن، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا اور وفات کے بعد پھر ان کی کرامات کا ظاہر ہونا، ان کی برکات کا ظاہر ہونا، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ کسی شخصیت کی زندگی کے جملہ احوال کو بیان کرنا ممکن ہے اور بیان کیا بھی جاتا ہے، یا بعض احوال کو بیان کرنا۔ اس میں یہ دے دیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے، ایک نہیں بلکہ ہزاروں علماء، مشائخ اور دیگر افراد ایسے ہیں جن کا تذکرے لکھے جاتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت سے متعلق ہمیں ایک صفحہ، دو صفحہ، چند لائنیں یا 4-5 صفحات، اس سے زیادہ مواد نہیں ملتا۔ تو ان 4-5 صفحات میں ظاہری بات ہے بعض چیزیں ہی بیان ہو پائیں گی، تو جب کسی شخصیت کی زندگی کے بعض احوال کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی ہم اس شخصیت سے متعلق ایک اچھا نقشہ جو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور ان کا ایک تعارف ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تعریف جو ہے ہماری وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے نا، اس کے متعلق ایک اور ضروری اور اہم بات میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ تعریف کسی بزرگ سے منقول نہیں ہے، ہمارے بزرگوں نے اس پر کوئی مستقل تعریف بیان نہیں کی، اور یہ تعریف میں نے خود کی ہے۔ آپ اس میں دیکھیں کہ کس طرح اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، یا کسی شخصیت نے، کسی بزرگ نے، کسی عالم نے اس کی کوئی تعریف بیان کی ہے اور وہ آپ کے مطالعے میں ہے تو وہ بیان کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ہم اسے بہتر سے بہتر اور جامع انداز میں لے کر آئیں تاکہ اس میں جو کمی بیشی ہے وہ دور ہو جائے، اور یہ ہر لحاظ سے۔ اس میں اگلی چیز ہے موضوع، یعنی اس فن کا موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ علم التاریخ
کا اپنا موضوع ہے، فن صرف کا اپنا موضوع ہے، علم النحو کا اپنا موضوع ہے، اور علم حدیث اور علم فقہ کا اپنا ایک جدا گانا موضوع ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جاننا کسی بھی طالب علم کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو فن تذکرہ نویسی کا جو موضوع ہے وہ ہے انسان۔ یہ ہم موضوع صرف ایک لفظ میں ہی بیان کر دیتے ہیں کہ اس کا موضوع انسان ہے۔ کس طرح انسان ہے؟ اب دیکھیں کہ تذکرے جتنے بھی لکھے جاتے ہیں یا جن پر آپ کام کریں گے وہ کسی نہ کسی شخصیت پر ہوگا، اور شخصیت انسان ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے غرض و غایت۔ اس فن کی غرض کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟ اس فن کی جو غرض ہے وہ ہے کسی شخصیت کے احوال کو جاننا۔ جی ہاں، اس فن کی غرض کسی شخصیت کے احوال کو جاننا، اور اس کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں کسی سے محبت ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے کس طرح زندگی گزاری تاکہ اس کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو جائے، یا کوئی ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں کسی فتنے کو جنم دیا، اب ہم اس شخص کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے جن کی وجہ سے وہ شخص خود بھی فتنوں کا شکار ہوا اور اس نے دیگر ایسے فتنوں کو جنم دیا جو لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے۔ اس میں آپ برصغیر میں دیکھیں تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ ایسا خبیث شخص ہے جس نے اتنا بڑا فتنہ پیدا کیا ہے کہ پوری امت مسلمہ اس کی وجہ سے پریشان ہے، اور لاکھوں، جی ہاں بلا مبالغہ لاکھوں مسلمانوں کا ایمان اس نے برباد کیا ہے۔ اس کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، کہیں تھوڑے ہیں کہیں زیادہ ہے، مختلف ہیلوں بہانوں سے یہ اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو طواغیت اربعہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے آقا علیہ السلام کی شان اور اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی، یہ پورے ایک فتنے ہیں۔ ان کی وجہ سے کتنے مسلمانوں کا ایمان برباد ہوا، وہ گمراہی کے راستے پہ گئے، اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں، بلکہ ان 4 افراد کی وجہ سے کم از کم برصغیر کی حد تک مسلمان جو ہیں وہ 2 بہت بڑے گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو ناقابل تلافی سیاسی، معاشی، علمی، روحانی ہر طرح کا نقصان ہوا ہے۔ برصغیر کے اندر علمی اور روحانی لحاظ سے مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے میں ان 4 افراد کا بنیادی دخل ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بعد والوں کو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی شخصیت کے احوال کو جانیں اور دیکھیں کہ اگر کسی نے کامیابی حاصل کی ہے تو کس بنا پر کی ہے، وہ کون کون سی چیزیں تھیں جس کو انہوں نے اپنایا اور وہ کامیاب ہوئے، اور اگر کوئی گمراہ ہوا ہے یا فتنوں کا باعث بنا ہے تو وہ کون کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے وہ فتنوں کا شکار ہوا، خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے